Okay. Hello, good evening, everyone. I am Dr. Syed Wajahat Alisha. I welcome you all to the webinar of the mental illnesses, the battle no one sees. All over the world, millions of people जो हमारे पास हैं, they are facing a lot of mental disorders and the mental illnesses like PTSD, OCD, schizophrenia, like anxiety, depression, and sometimes it is undiagnosed. It is not diagnosed, so it remained in that condition, obviously. And most of the people, or the millions of peoples all over the world, are facing these problems, and they are unaware of these problems, that they are facing these problems. Most of the time, generalized anxiety disorder, generalized depressive disorders is millions of people are facing this, and according to the statistics and according to the data, it is affecting a lot of people around the world. And it is actually, if we can talk about in the 10 people, around 5 or 6 are affected by these mental illnesses. But the alarming situation here is that they are unaware of these things. They are unaware of mental illnesses. They are unaware of the battles they are fighting inside their self, inside their heads, and they are unaware of these conditions. So they are fighting the battles with themselves, but they are unaware in that condition. This is a very alarming situation. Obviously, enemy, they are fighting with the enemy which they cannot see. Obviously, they are fighting with the enemies which is inside their head. But it is very important to spread awareness and make them realize that mental illnesses do exist, and obviously the battles they are fighting with their self. So it is actually to make them free from these battles, to make to give to this awareness will give a freedom to all the individuals around the world who are listening through this webinar, and they will be free from today, from after this webinar, after the data we will after the speakers will speak in this seminar, in this webinar. So this is very important. Okay. One thing is this, that they are unaware. Second thing is that if they are aware, they are not willing to go to the therapists. They are not willing to go to the psychologists. They are not willing to go to the psychiatrist and any kind of mental health therapist. They are not willing to go there because they are thinking that thinking that the people will call them mad, the people will call them crazy, and the people will call them by names that you are not mentally stable. So this is also one of the factor. Okay. Third factor is that it is also demographic factors as well. As we are now in Pakistan, so all over the world we are talking about, there are developed countries and underdeveloped countries. So there are, if you can talk about, all the countries are facing these problems, facing the problems of mental illnesses. So, if you can talk about developed countries, yes, it is very common. If you can talk about the underdeveloped countries, yes, it is also very common in that areas. Okay, if you can talk about the developed and the underdeveloped areas in Pakistan, then the developed areas, And then mo- they develop it. most of the people, um, yes, okay, most of the people uh, are some kind aware of that they have some kind of problem of anxiety, depression, and all these things. But underdeveloped areas की बात करें, अगर villages की बात करें या backward areas की बात करें, तो there the people, they are considering it's to be normal. They are considering depression to be normal. They are considering anxiety to be normal. So this is also alarming situation. So I am feeling very honored. I am feeling very happy that the students of KMU volunteer hub, they are voluntarily to be a speakers in that, and obviously they are the leaders as well as, and I'm very happy and I'm very grateful to all the speakers in this. We have Salman Ali Khan, we have Myra Zafar, and we have Walija Beg as a speakers in this, and I'm very grateful to them that they came first and they are taking a lead in this to be a speakers and to talk about this so much important and so much. Um, it is not that sophisticated and a complex topic, but it is very important to spread awareness about this topic. So, okay, now I welcome Ma'am Maliza.
who is a clinical psychologist, to have an introduction about this, and then we will go forward towards our speakers. Yes, ma'am, Lisa, please. Hello everyone, my name is psychologist Aliza Rajput and welcome you all. Today's very important webinar और आज इस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसे चैलेंजिंग पे बात कर रहे हैं जो हमारी मेंटल इलनेस का हिस्सा है, ठीक है। उन बैटल्स को जो लोग अपने आप में अपने अंदर ही लड़ रहे हैं लेकिन दुनिया को नहीं दिखा रहे, ठीक है, और ना दिखा पाते हैं। क्यों? क्योंकि द फियर ऑफ लेबलिंग, कि हमें लेबल कर दिया जाएगा, द फियर ऑफ टैगिंग, कि हम पे टैग लगा दिया जाएगा कि ये बंदा तो पागल है, ये तो मेंटली अनस्टेबल है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेंटल इलनेस होती क्या है ना। मोस्टली लोग अपने अंदर कोई ना कोई जंग लड़ रहे हैं लेकिन उनको ये पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली हमारे साथ हमारे अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। मेंटल इलनेस क्या है? ये मतलब ज़हनी बीमारी है या ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान बिहेव करना, सोचना, उसका महसूस करना का अंदाज ही बदल जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही सीरियस होती है जिस तरह आपको डायबिटीज हो गया, आपको कैंसर हो गया, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर है। मेंटल इलनेस भी बिल्कुल वैसे है। प्रॉब्लम इज दिस, हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि लोगों को अगर ब्लड प्रेशर है, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी कि हाँ हमें मेडिकल डिजीज है, और वो बताएंगे भी कि हाँ जी मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ऑल द थिंग। डायबिटीज है उसका भी बताएंगे, कैंसर के लिए भी बताते हैं हम सबसे बेस्ट हॉस्पिटल जा रहे हैं। लेकिन जब मेंटल हेल्थ की बात आती है, मेंटल इलनेस की बात आती है, कोई भी नहीं बोलता, शर्मिंदा होते हैं, ठीक है। लोग शर्मिंदगी फील करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचेगी, क्या बात करेगी, हमको टैग किया जाएगा, ठीक है। और हर किसी को यही लगता है कि लाइक इट्स ऑल इन आवर हेड, ठीक है। लेकिन बट लेट मी टेल यू कि मेंटल इलनेस इज नॉट वीकनेस, ठीक है। इट्स अ मेडिकल कंडीशन। आपको इसको ट्रीट करना पड़ेगा और इसकी अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा कोई ना कोई अपनी जंग लड़ रहा है लेकिन उनको यही पता नहीं है कि इसको ट्रीट कैसे करना है, इसको बताना कैसे है। इसके लिए हेल्प, मेंटल हेल्थ को ठीक करने का सबसे बेस्ट स्टेप है हेल्प। आप हेल्प के लिए हाथ बढ़ाएंगे तो आपको कुछ हेल्प मिलेगी। आज का जो ये वेबिनार है, आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स इन्होंने ये स्टेप उठाया और वो इस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं ओपनली। एंड लाइक सीरियसली आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि साइकोलॉजी में भी लोगों को इंटरेस्ट है। एटलीस्ट कुछ लोगों को तो मेंटल हेल्थ के इम्पोर्टेंस का पता है। तो आज की इस वेबिनार में हम मेंटल इलनेस को डिस्कस करेंगे, ये क्या होती है, कैसे होती है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमें बात करनी चाहिए उन पे। अगर हमें ऐसा फील हो रहा है तो हमें हेल्प लेने की ज़रूरत है। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं, हमारे माइंड में चलती हैं, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो आज के इस वेबिनार में इंशाल्लाह हमारा मोटिव ये है कि हम एक तो मेंटल इलनेस के बारे में बात करें और फिर वो फाइट्स जो हर बंदा अपने आप में लड़ रहा है उस पे ओपनली डिस्कस कर लें और ऐसे सिम्टम्स को बता लें कि आपकी इतनी अवेयरनेस आपको हो जाए कि अगर ये मेरे में सिम्टम या हमारे इर्द गिर्द सिम्टम आ रहे हैं तो इसके लिए हमें हेल्प लेनी चाहिए। इट्स नॉट नॉर्मल। और आई होप सो आफ्टर दिस सेशन आप सबके लिए ये चीज़ होगी कि ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। अगर मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब है तो इट्स एज इट इम्पोर्टेंट लाइक फिजिकल हेल्थ, ठीक है। तो आज के वेबिनार में इंशाल्लाह हम ये सारा कुछ डिस्कवर करेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई होप सो कि जब आप यहाँ से जाएं तो आपका माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज हो और आप लोगों को इस बारे में ओपनली बता सकें कि ये चीज़ें होती हैं, इट्स नॉट अ जोक, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, इट्स मेडिकल कंडीशन। दैट्स ऑल। एंड इंशाल्लाह अब हमारे स्पीकर्स इस पे बात करेंगे इन डिटेल। Yes, thank you so much. और before going to the speakers, I will to the audience जो हमारे साथ in this webinar, that question answer sessions will after जब हमारे पास speakers अपनी talk दे चुके होंगे, after we will have at the end we have question answer sessions जिसमें आप question answers पूछ सकते हैं,
ठीक है. So now I welcome Salman. Yes, so now the stage is yours. Yes. Yes, Salman, please. I'm audible to all of you. I'm audible to all of you. Yes, yes, yes. Yes. Assalamu alaikum to all of you in the name of Allah who is Rahman and Rahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My name is Salman Amia, the head of Sociology and Psychology team. I am a student of the second semester. Today we will be having two more speakers, Ms. Walida Bey from DPT third semester Wait, and it's Ms. not Mara audible. Zafar from DPT second semester. सलमान बच्ची आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही. काइंडली अपना माइक पास कर लें या माइक हैंड फ्री उतार दें. आप क्लियर नहीं हैं. हाँ, yes, Can वॉइस you hear me? डिस्टॉर्टेड आ रही है. Hello? जी जी. बराबर is study? क्लियर नहीं आ रही है, डिस्टॉर्टेड आ रही है. लाइक कुछ कट के आ रही है वॉइस, समथिंग लाइक दैट. सर यहाँ पर थोड़ा नेट का इशू है ना. ओके ओके ओके. हेलो, यस यस. बराबर है सर अभी. अभी ठीक है. यस यस. I am the student of DPT second semester. Today we will be having two more speakers, Miss Walida Beg from DPT third semester and Miss Myra Zafar from DPT second semester. And Dr. Wajahat and Dr. Aliza will be joining here to guide us through the webinar. They will be consulting us in how to cure mental illness, how to win the fight no one sees. So let's start today the great webinar. The first, let me take you through a summary of today's webinar. First, we will be explaining mental illness, its perception and awareness. The second thing, we will be going through anxiety, depression, causes, symptoms, and everything you should know about them. The third one, we should be hearing about other mental illnesses. The fourth one, the event sir and ma'am will be guide us how to handle mental illnesses. The last one, question answer question at the end. First of, first of all, we will be hearing from Ms. Khadija Beg today. Miss Khadija, over to you. Yes, Miss Valija, please turn on your mic. And yeah, yes. Assalamualaikum everyone. Welcome, Aslam. Sorry, I'm really sorry for that. First of all, for being here. We all are here to talk on mental illness, a battle no one sees. Like we are going to talk about the battles like हमारे माइंड में ये बना हुआ है कि किसको illness है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है तो वो खुद को मारेगा पीटेगा. लाइक मोस्टली हमारे जो ड्रामास में दिखाया जाता है हमारे माइंड में ये बनी हुई है. कोई मेंटल इलनेस है वो शो करेगा, वो अग्रेसिव होगा, वो इमोशनल होगा, लाइक ऑल दैट. बट आज वेबिनार में आई वांट टू टेल एनीवन मींस दैट कि आपको मेंटल इलनेस है वो शो होगी, वो हमेशा शो होगी. बहुत से लोग ऐसे होते हैं लाइक दे फाइट ओनली विद देयर मेंटल इलनेस इफ दे आर हैविंग एंजाइटी, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स. वो छुपा के रखते हैं अपने अंदर कि कहीं किसी को पता ना लग जाए. और जब पता लगता है मोस्टली एट द एंड तो लाइक आई बिलीव दैट पानी सर से गुजर चुका होता है, इतना अंदर डिप्रेशन एंजाइटी निकला जाए. अंदर जाने से बेहतर है कि मेंटल स्टार्ट में ही हम लोग समझ जाए कि मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है. उसको स्टार्ट से ही ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपने रिलेटिव्स का ख्याल रखें कि कोई भी इस स्टेज पे पहुंचे वो हमसे बातें छुपाए. We should be open to everyone कि हर बंदा आके हमसे अपनी बात रिलैक्सली ओपनली अपनी बात. We'll be discussing everything our mental health, and if we are suffering from any mental health issues like anything or if someone बच्चे हमारे माइंड में ये है कि if you don't have any disease
more healthy life. Okay, okay. I think so. It's a signal issue. It's okay. It's okay. Yeah. Yes. Mental health. Physical health means So, like your body also I have a well. question. Well, don't mind. Sorry, Yes. ma'am. Yes. Someone is saying something. Yes. First of all, Assalamu alaikum, Ma'am, I'm sir, audible. and me. Walaikum salam. I have a question. Is you guys are talking about mental health. So I have read that according to WHO, Mm-hmm. no person in this world, like a healthy person, is that who is socially, mentally, and physically completely, matlab, in a healthy state, state of complete social, physical, and mental well-being. So, is there any person who is, according to WHO, is completely healthy? Means ke mentally he is also fine, and how we can improve our mental health by following, matlab, can you give me some tips? ओके ठीक है वलीजा आपकी तरफ आते हैं जस्ट इनका क्वेश्चंस थोड़ा सा हम आंसर कर दें ठीक है ओके ये क्वेश्चन हम लास्ट में भी लेके जाएंगे एंड ऑल दीज थिंग्स ठीक है अच्छा यू हैव टॉक्ड अबाउट कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के डब्ल्यू हेल्थ की डेफिनेशन ही हमारे पास ये कि फ़िज़िकल हेल्थ होती है और हमारे पास मेंटल हेल्थ होती है दिस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स ठीक है और अभी तक कोई Yes, भी ऐसा कोई परफेक्ट इंडिविजुअल नहीं है जो कि इसमें उसको मेंटल हेल्थ की उसकी कंप्लीटली 100% परफेक्ट और physical obviously, we are a part of this universe, we are living in this universe, इस कायनात में हम रह रहे हैं तो ये कायनात भी देयर इज़ अ chaos in this universe, this is disorders in this universe same as like the human body तो ह्यूमन बॉडी में टू mm, कंप्लीट टू अचीव दैट कंप्लीट परफेक्शन इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल यस इट इज़ इम्पॉसिबल तो बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एंग्जाइटी होना डिप्रेशन होना या कुछ स्टेट देखें वी हैव सम सोशल लाइफ और सोशल लाइफ में वी हैव ओवर थिंकिंग्स वी हैव सम काइंड ऑफ फियर वी हैव सम काइंड ऑफ पेन्स ठीक है ये दिस इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल ठीक है जिसके साथ ह्यूमन बॉडी कोप अप करती हैं ठीक है फियर होना एंग्जाइटी थोड़ा सा होना ओवर थिंकिंग होना लेकिन समटाइम्स ये क्या होता है कि समटाइम्स इफ़ इट इज़ अबव देन द नॉर्मल ठीक है इफ़ इट बिकम्स एक्सट्रीम ठीक है तो देन फिर हमारी हेल्थ पे इट हैज़ अ वेरी बैड इम्पैक्ट्स ठीक है उसकी वजह से हमारी सोशल लाइफ इम्पैक्ट होती है उसकी वजह से हमारी पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट होती है प्रोफेशनल लाइफ इम्पैक्ट होती है जो जिस जिस वे पर आपकी जो मेंटल हेल्थ है ठीक है या मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो ओवर थिंकिंग भी हो सकती है ठीक है और ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी ये पर्सनल प्रोफेशनल या आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाए ठीक है सो दैट्स द इशू देन वहाँ पे उसको एड्रेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अदरवाइज परफेक्शन को अचीव करना तो दैट इज़ नियरली इम्पॉसिबल एवरी पर्सन इज़ फेसिंग सम काइंड वन वन प्रॉब्लम और द अदर प्रॉब्लम बट यहाँ पे उन प्रॉब्लम्स के साथ कोप अप कैसे करना है उन प्रॉब्लम्स के साथ फेस कैसे करना है उन प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस ठीक है यही तो इमोशनल इंटेलिजेंस है कि हमारे okay, लाइफ sir. में प्रॉब्लम्स आती हैं पेन्स आती हैं और ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो हम उनको मैनेज कैसे करेंगे हाँ इसमें हमारा गोल बिल्कुल ये नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्शन अचीव कर लें बिकॉज परफेक्शन अचीव करना दैट्स नियरली इम्पॉसिबल लेकिन हम एक ऐसा नॉर्मल स्टेट अचीव कर लें कि वहाँ पे एटलीस्ट हम थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को नॉर्मलाइज रख सकें ठीक है थोड़ा बहुत स्टेबल रख सकें अपनी लाइफ को सो दैट्स द गोल एक्चुअली ठीक है सो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे चीज़ों को एक्सट्रीम से हमने रोकना है ठीक है कि कुछ चीज़ें एक्सट्रीम में ना Okay, जाएं sir. यस सो Okay, got it. Thank you so much. Well explained. यू आर वेलकम यस मैम यू वांट हैव सम यस बच्चे आपका क्वेश्चन था ना मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए सबसे पहले आपका Yes, लाइफ ma'am. स्टाइल आता है आपका लाइफ Yes. स्टाइल कैसा है आपका खाना पीना कैसा है आपकी डाइट कैसी है आपकी स्लीप रूटीन कैसी है आपने कहा कि Yes. मेंटल हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ना तो इम्प्रूव के लिए Yes, ma'am. सबसे पहले हमारे लिए क्या है कि हमारी रूटीन ही अच्छी नहीं है आजकल के टाइम में ठीक है जब Yes, रूटीन ही बिल्कुल. अच्छी नहीं है हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं है हमारा खाना पीना प्रॉपर नहीं है वी आर ईटिंग अनहेल्दी थिंग ठीक है
اور Yes. پھر آپ کو پتہ ہے گٹ جو ہمارا ہوتا ہے نا وہ ہمارا سیکنڈ برین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. Yes, ma'am. ہم Yes. اب دیکھیں برین کا اور گٹ کا آپس میں لنک ہے, تو اس لیے ہماری مینٹل ہیلتھ سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ اپنی روٹین, اپنا لائف اسٹائل سیٹ کریں, پراپر روٹین Yes. ہو, ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ آپ چلیں. سیکنڈ تھنگ از جرنلنگ کریں, رائٹ اباؤٹ یور فیلنگ, ٹاک اباؤٹ Okay. یور فیلنگ. اٹس ناٹ کہ Okay. آپ, ٹھیک ہے, آپ کو کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے یا کوئی کلوز ون نہیں ہے جس سے آپ بات کر سکیں, ایکسپریس کر سکیں, Yes. بٹ آپ جرنلنگ تو کر سکتے ہیں. ٹھیک Yes, ہے, بالکل میں. اپنے جذبات کو چھپانا نہیں ہے آپ نے, ٹھیک ہے, آپ Okay. نے اپنے Okay. ایموشن کو ایکسپریس کرنا ہے. کمزوری نہیں ہے, ایموشن کو ایکسپریس کرنا ہمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے ایموشنس کو جو ہے ایکسپریس کریں. پھر آپ پریکٹس کریں گریٹیٹیوڈ کی, شکر ادا کرنا سیکھیں ہر چیز کے لیے. ٹھیک ہے, Okay. پازیٹیو سیلف ٹاک کریں. پھر آپ ایکسرسائز کریں, باڈی کی کوئی نہ کوئی موومنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, واک ہو گئی, یوگا ہو گیا, ٹھیک ہے, اسٹریچنگ ہو گئی. Yes. اوکے, اور پھر آپ کے سلیپ کو پریورٹی دینی ہے. ٹھیک ہے, Okay. آپ Okay. نے اپنی نیند کو کبھی بھی سیکریفائز نہیں کرنا کسی چیز کے لیے بھی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا بیڈ ٹائم ہے, اور 6 سے 8 گھنٹے کی نیند از ویری ویری امپورٹنٹ. اس سے آپ کا Okay. ٹھیک رہتا ہے, آپ کو انزائٹی کم ہوتی ہے, آپ کی باڈی اور برین دونوں ریسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, Yes. پھر Yes. آپ کا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر, لمیٹیڈ سوشل میڈیا. Yeah, that's the main کو point. لمیٹیڈ کرنا ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. آپ اگر Yes. وہ کوئی فیکٹر نہیں کرتے, اگر سوشل میڈیا کو آپ اپنی لائف سے لمیٹیڈ کرتے ہیں نا, آپ دیکھیں ہر وقت آن لائن رہنا, ہر وقت اسکرول کرتے رہنا, ٹو مچ Mm. اسکرولنگ, ٹو مچ اسکرولنگ, یہ کیا کرتا ہے آپ کو؟ انزائٹی, جیلسی, کمپیریزن اسٹارٹ کر دیتا ہے. تو برین میں اس Yes. طرح کے کوشچن مائنڈ میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر وقت Yes. آن لائن رہنا بھی ضروری نہیں ہوتا, لیکن آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے. پھر لرن ٹو سے نو, آپ کو ہر Yes. کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ خوش بالکل. رہیے. ٹھیک ہے, اپنی مینٹل ہیلتھ, اپنی باؤنڈریز کو کریٹ کریں, اینڈ ڈو وٹ یو لو. Yes. ٹھیک ہے, جب آپ یہ کریں گے اینڈ اسٹے کنیکٹیڈ, اور اگر زیادہ پرابلم ہے تو پروفیشنل سے ہیلپ لیں. جب آپ یہ سب چیزیں کریں گے نا بچے, تو آپ کی مینٹل ہیلتھ امپروو ہو جائے گی. بالکل ma'am. I will try to follow nice tips given by you. Thank you so much. ویلکم Yes, بچے. جی ولیزا. ma'am has explained very well. بس یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے میم نے سارے پوائنٹس بتائے about gut, about social life, and about this sleep, and this is very important, obviously. اور یہاں پہ Yes. جب کوئی اسٹیٹ آف انگزائٹی میں یا کوئی اسٹیٹ آف ڈپریشن میں یا اسٹیٹ آف اوور تھنکنگ میں یا اپنی لائف میں اسٹک ہو جائے, ٹھیک ہے, کسی بھی مینٹل Yes. النیسز کی وجہ سے, اس کو لگتا ہے شاید میرا برین اب چینج نہیں ہو سکتا, اس کو لگتا ہے شاید بس میں Bil- اسٹک ہوں یہاں پہ. آبویسلی وہ ایک اسٹیٹ آف ایسی اسٹیٹ میں فیل کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چلو میں تو بے بس ہوں. بٹ ایکچوئل ریئلٹی ہے, سائنٹیفکلی اگر میں بات کروں تو سائنٹیفک ریسرچ بھی یہی بتاتی ہے کہ دیر از اے کانسیپٹ آف نیورو پلاسٹیسٹی. ٹھیک ہے, تو نیورو پلاسٹیسٹی ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ آپ اف یو وانٹ, ٹھیک ہے, سو یو کین چینج یور برین اسٹرکچرلی ایز ویل ایز فنکشنلی. ٹھیک ہے, تو جیسے میم نے بتایا سلیپ کا اینڈ ڈائٹ کا, گٹ کا, اینڈ آل دیز تھنگس, اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے آپ کی برین میں چینجز آتی ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ اٹ از ایکسٹریملی Yes. پاسبل اگر آپ اپنی لائف سے اپنے برین کے پیٹرن سے خوش نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو لائف میں Mm. وہی پروگریس اور وہی اسٹیبلٹی یا وہ سیٹسفیکشن نہیں مل رہی, ہیپینس نہیں مل رہی. سو اٹ از پاسبل, اٹ از ان یور ہینڈس. ٹھیک ہے, کہ یو کین چینج Yes. یور برین تھرو نیورو پلاسٹیسٹی. نیورو پلاسٹیسٹی یس ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ یو کین چینج یور برین بائی فالوئنگ Mm. دیز آل اسٹیپس. یس, Okay. دیٹس اے ویری گڈ کوشچن. یس, our speaker Valija, yes please. Okay, so we were talking about health. Health is defined as free from illness. Like if you don't have any disease, you're a healthy person. ہمارے پاس دو ٹائپس کی ہیلتھ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے فزیکل ہیلتھ, ایک ہوتی ہے مینٹل ہیلتھ. فزیکل ہیلتھ means that how properly your body is functioning, how strong your bones are, your heart, your kidney, everything is working in your body. Physical
हेल्थ को मेंटल हेल्थ की ज़्यादा तवज्जो दी जाती है बिकॉज़ फिजिकल जो नज़र आ रहे होते हैं हम बोलते हैं कि फाइन आई एम इन पेन रिड्यूस द पेन दिस एंड दैट मेंटल हेल्थ होती है लाइक हाउ स्ट्रांग योर माइंड आप अपनी इमोशंस को कैसे चैनलाइज करते हैं स्ट्रेस से कैसे डील करते हैं जो एक्टिविटीज हैं उनको कैसे सोचते हैं कैसे रिस्पॉन्स करते हैं हर एक चीज हमारी सोसाइटी में हेल्थ की बात आती है तो लोग एक ही चीज पता है फिजिकल हेल्थ कि आपको कोई बीमारी ना हो आपको कोई पेन ना हो रहा हो कोई डिसेबिलिटी आपको ना हो दिस इज कॉल्ड हेल्थ मेंटल हेल्थ की कहीं बात ही नहीं की जाती हालांकि ब्रेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि हमारी सारी फिजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है सेकंड्स नहीं होती है Yes. Okay. So, okay, we have. Yes. What happened? Yes, बच्चे, is there any problem? So ये मेंटल इलनेस के बारे में बात कर रही हैं कि वो बता रही हैं कि जिस तरह हमारे पास फिजिकल इलनेस है इसी तरह बिल्कुल हमारे पास जो है मेंटल इलनेस भी होती है. प्रॉब्लम इज दिस कि हमारी सोसाइटी में लोग मेंटल इलनेस को स्किप कर देते हैं और फिजिकल इलनेस पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, लोग बड़े ओपनली लोगों को बताते हैं कि हमें ये बीमारी हुई है और हम बड़े अच्छे सर्जन के पास गए हैं और ट्रीटमेंट करवाया है और सारा कुछ. लेकिन जब भी मेंटल हेल्थ की बात आती है तो लोग इस पे बात नहीं करते. लाइक के क्यों क्यों नहीं करते, कुछ लोग करना चाहते हैं लेकिन ये जो लोग क्या कहेंगे वाला जुमला है ना, इसने सबकी जिंदगी खराब की हुई है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे. बड़ी लाइक अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसा समटाइम क्लाइंट भी आते हैं, बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली से आते हैं, बट दे आर सेइंग कि प्लीज किसी को बताइएगा नहीं कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची आपके पास आती है. व्हाई? बिकॉज कि अगर किसी को पता लग गया कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास आए हैं या माहिर नफ्सियात या मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट थेरेपिस्ट करा रहे हैं तो वो आपके लिए, वो हमारी रिस्पेक्ट पे बात आ जाएगी, हमारे बच्चे को लेवल. तो हमने आज के वेबिनार में यही तो अवेयरनेस बतानी है कि इट्स टोटली टोटली नॉर्मल. Okay. Yes, we have a question from Malil Semab. Something is like यस this. यस Yes. Yes. Malil. Malil. Is it okay? या मैम मेरी आवाज़ आ रही है? Yes. जी Yes. जी बच्चे. मैम मेरा क्वेश्चन ये है ना कि मेरे ना कुछ दोस्त हुए थे ना, दोस्त होते थे, जब मेरे पास पैसे होते थे तो सब साथ होते थे ना मैम. और जब हमारी हालात थोड़ी सी ख़राब हो गई तो अब मतलब मुझे पता चल रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता सब जा रहे हैं ना, लेकिन बता नहीं रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब जा रहे हैं. मैम मैं अभी खुद चाहता हूँ सर कि मतलब मैं हाउ टू सर्वाइव अलोन, कि मैं खुद अकेले रह के ना सर्वाइव करूँ, तो मतलब अपनी मेंटलिटी इस तरह बनाऊँ. मुझे पता ही चल रहा है सर कि मतलब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी उनके पीछे जा रहा हूँ. मैं चाहता हूँ अभी कि मतलब खुद अकेले ही रह के ना सर्वाइव कर सके. तो कैसे मैम? ओके, तो ओके, आप अकेले रह के सरवाइव करना चाह रहे हैं. सबसे पहले तो आपका नाम सिमाब भी मैं आपको बोलूंगी क्योंकि मैं फर्स्ट आपका मलील और वट प्रोनाउंस नहीं कर पा रही एक्चुअली. ओके, आप तो पहले ये बताएंगे आपकी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है कि एक्सट्रोवर्ट? Not sure. Distract किएगा. लाइक आप लोगों में रहना खुश पसंद करते हैं या अकेले रहना खुश पसंद करते हैं? मैम मैं पहले जो था ना लोगों के साथ बैठ के खुश होता था, लेकिन अभी चाहता हूँ कि मतलब अकेले रह के खुश हूँ मैम. यस बच्चे, तो आप रह सकते हैं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है. टू एक्सप्लोर, सबसे पहले तो खुद को एक्सप्लोर करना सीखें, अपने अंदर की चीज़ों को निकालें, खुद के साथ बैठें एक बार. आज ही आपने करना है. आफ्टर वेबिनार हमने बैठना है, एक बुक एंड एक पेंसिल लेनी है
اور بیٹھنا ہے اکیلے اور سوچنا ہے کہ آپ میں کیا کیا صلاحیت ہے, کیا کیا ٹیلنٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ کیا کیا جی کر میڈم. سکتے ہیں. اور جی آپ, میڈم. اور دوسری بات, ایک کوشچن آپ نے کرنا ہے کہ وائی یو نیڈ پیپل, کہ جو آپ کو خوش کریں. آپ اکیلے اپنے لیے کافی ہیں. دیکھیے بچے, جی بالکل وہ کرنا کہ بالکل ہی اکیلے ہو جانا, اٹس ناٹ اے تھنگ کہ آپ بالکل اکیلے بیٹھے ہیں, وہ اچھی بھی بات نہیں ہے کہ آپ اکیلے جی رہنا میڈم. چاہتے ہیں. سولیٹیوڈ از الگ تھنگ اینڈ لونلینس از الگ تھنگ. اکیلا تو کبھی بھی انسان کو نہیں رہنا چاہیے, لیکن وہ جو می ٹائم ہے اس میں آپ خود کو ایکسپلور کریں, اپنے آپ کو بزی رکھیں, اپنی ایک روٹین سیٹ اپ کریں. بچے جب جی بھی میڈم. آپ ایک ریجڈ روٹین پہ ہوتے ہیں نا, اور کنسسٹنٹ روٹین پہ, تو آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ بہت سارے اپنے فرینڈس, فیملی اور اپنے بہت سارے لوگوں کو لوز کر دیتے ہو, بیکاز وہ آپ کی اس تھاٹ پیٹرن اور آپ کی اس وے کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ جو چاہ رہے ہیں کہ آپ اکیلا رہنا چاہتے ہیں, اٹس اے گڈ تھنگ, آپ وہ آپ رہیں می ٹائم میں, لیکن بالکل اکیلے رہنا از ناٹ اے تھنگ کہ آپ لائک کہ اپنے اس میں بات کریں کہ میں بالکل اکیلا رہنا چاہتا ہوں. اگر کوئی یہ انسان کہتا ہے کہ میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں, تو ہماری سائیکالوجی میں وہ اٹس ناٹ نارمل تھنگ کہ وہ یہ کہے کہ میں اکیلا رہیں. دیٹس مین سم تھنگ از ہیپننگ, ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے اور اب وہ اس لیے اکیلے رہنا چاہ رہے ہیں. جی میم تو جب اکیلے ہوتے ہوں تو پھر کچھ عجیب سے خیالات آتے کہ مطلب انہوں نے اس طرح کیوں کیا. میم یہ نہیں چاہتا کہ میں اکیلے بس رہوں میں یہ چاہتا ہوں نا میم کہ اکیلے ہی رہ کے نا, مطلب میں کسی پہ ڈپینڈ نہ ہونا کہ جیسے آپ نے بات کی میم کہ وہ بندہ مجھے خوش کرے گا اور اس کی وجہ سے میں خوش ہوں. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میم کسی اور پہ میں ڈپینڈ نہ ہوں. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے میم؟ جب اکیلے, مطلب میرا روم بھی تو سنگل سیٹر ہے میم, اکیلے رہتا ہوں تو پھر کچھ عجیب سے خیالات آتے ہیں کہ مطلب یہ کس طرح ہو, یہ اس طرح میں بچے, اسٹارٹ تنگ آتا لونگ یور ہوں. سیلف, اسٹارٹ لونگ یور سیلف. جب آپ خود سے لو نہیں کریں گے, آپ کو پتہ ہے, آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ خود کو جانتے ہی نہیں ہیں. پہلے خود کو جانیں, خود سے کنیکٹ یس ہوں, میڈم. خود سے کنیکٹ ہوں, تو پھر آپ دیکھیے گا جب آپ خود سے کنیکٹ ہو جائیں گے نا, پھر آپ کو چیزیں خود الائن ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر آپ کو نہیں فرق پڑے گا کہ کوئی میرے پاس آ کے بیٹھ رہا ہے کہ نہیں بیٹھ رہا, کوئی بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اوکے میم, تھینک یو سو مچ میم, تھینک یو سو مچ. ویلکم بچے, ویلکم. اوکے, ملال نے کوشچن پوچھا ہے, اس کا میں آخر میں آنسر دوں گا. ناؤ وی آر گوئنگ, دیٹس اے ویری گڈ کوشچن, ہاؤ ٹو سروائیو الون اینڈ ہاؤ ٹو لیو یور لائف الون اینڈ اچیو ایوری تھنگ. اس پہ میں آخر میں بات کروں گا, دس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اوکے. یہ اوکے, نیکسٹ اور اسپیکر, لیٹس. یس پلیز اسپیکرس. Okay, we were discussing the mental health and physical health perception. ہماری سوسائٹی میں لائک ہم خود بھی ایسے ہی, جب ہمیں کوئی ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے, ہم کوئکلی رش ٹو ڈاکٹر, ہم میڈیسنس لیتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں تاکہ جلدی سے اپنا پین کو کم کرتے ہیں. مگر جب بھی کبھی ہمیں کوئی مینٹل ایشو ہوتا ہے, ہم اسٹریسفل فیل کرتے ہیں, انزائٹی ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے, تو we just let go of it کہ جو چلو ٹھیک ہے, اگر کچھ ٹائم بعد ٹھیک ہو جائے گا, دس اینڈ دیٹ کرتے کرتے ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہت ہی اسٹیج پہ کرتے ہیں. اسٹارٹ میں جہاں پہ چیز بہت آسانی سے ٹھیک ہو سکتی تھی, ہم لوگ اس ٹائم نہ غور کرتے کہ کیا ڈفرینس آ رہے ہیں میرے موڈ میں, میرے بہیویئر میں, یا پھر ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان کے موڈ یا بہیویئر میں کوئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, ان کو اگنور کرتے جیسے کہ ایگزسٹ ہی نہیں ہوتی. حالانکہ آئی بلیو دیٹ مینٹل ہیلتھ نہیں ہے جو کہ فزیکل ہیلتھ کو کنٹرول ہوتی ہے. اگر آپ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے, آپ مینٹلی خوش نہیں ہے, سیٹسفائڈ تو فزیکل میں دقت آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر مائی سیلف تو ایون بفور آئی رات میں اسٹمک سیکنڈ کے لیے سانس بھی نہیں آتی. اسٹارٹ میں یہی تھا کہ اوکے فائن, اس کو اسٹمک کا ایشو ہے تو اسٹمک کے میڈیسنس دیتے رہتے رہتے مجھے. پر کچھ ٹائم بعد میرے بابا نے نوٹس کیا کہ بفور ایگزامس ہی تمہیں کیوں ہوتا ہے. دین آئی تھاٹ کہ اوکے فائن, یہ مجھے ایگزامس کی اسٹریس کی وجہ سے مجھے اسٹمک ایک ہوتا تھا. تو دس از ہاؤ دا مینٹل ہیلتھ اینڈ فزیکل ہیلتھ آر ریلیٹڈ. ابھی بفور ایگزامس لائک میں پہلے سے تیاری کر لیتی ہوں, جب ایگزامس آتے ہیں تو ٹینشن تو ہوتی ہے, مگر اسٹمک ایک مجھے ہوتا بھی تو آئی لائک اوکے فائن, اٹس نارمل, مجھے ہوتا ہے, تو ٹینشن نہیں ہوتی.
بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے بٹ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس وجہ سے ہوتا ہے. مین ریزن کو ڈائگنوز ہی نہیں کر پاتے, بس اوپر اوپر سے چیزیں آتی ہیں نکالتے ہیں اپنے آپ سے اور وہ کر دیتے ہیں. ہمیں بینگ اے اسٹوڈنٹ آئی بلیو دیٹ سب سے زیادہ موٹیویشنل, سب سے زیادہ آپٹمسٹک ہمیں ہونا چاہیے. بٹ ہم وی آر دا اسٹیج کے سب سے زیادہ ہوپلیس ہم لوگ ہی ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایشو ہوتے ہیں ہم لوگ کس کے پاس جائیں یا پھر کس ایشو کے ہونے پہ ہم ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں اسٹارٹ سے یہ تھا کہ کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کراؤ, مینٹلی آپ کوئی بھی ایشو ہے تو جانے دو. لائک ہماری فیملیز میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی بچہ تو دھیرے خاموش رہتا ہے, ایگزام جیسے پرفارم نہیں کر پاتی ہے, ہوتی ہے نالائق ہے, یہ لیزی ہے. بٹ ہمارے پیرنٹس, ہم لوگ, اب ہمارے چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں, ہمیں سمجھنا چاہیے ان کے لیے کیوں بچہ پرفارم نہیں کر پا رہا, ہم لوگ کیوں, ہمارا موڈ میں چینجز آ رہی ہیں, کیوں ہم لوگ کسی جگہ میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. بیکاز ہم لوگ اپنی مینٹل ہیلتھ کو اگنور کر دیتے ہیں, فزیکل ہیلتھ پہ ہی اپنا سارا کا سارا فوکس رکھتے ہیں. اور سیکنڈلی ہماری سوسائٹی میں آئی بلیو ہم لوگ ایمپیتھی نہیں دکھاتے, ہم لوگ سمپیتھی دکھاتے ہیں. جب کوئی اپنا ایشو آ کے ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپلین کرتا ہے, کوئی ہیلپ مانگتا ہے ہم سے, تو ہم بولتے ہیں اوکے فائن, آئی فیل بیڈ فار یو. بٹ ہم لوگ ہیئر ٹو سپورٹ یو, ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ہمیں کبھی بھی باتیں سننے کو نہیں ملتی. ایون آئی بلیو دیٹ کہ مجھے تو کبھی ایسے سننے کو نہیں ملے کہ آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ویٹس دی ایشو. سب یہ بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, مارکس کم آتے ہیں, اوکے فائن, کوئی بات نہیں, یہ بول کے سب چلے جاتے ہیں. مگر پیچھے ہم لوگ ہی سفر کرتے ہیں اکیلے. تو آئی بلیو دیٹ کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ if someone is struggling تو ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے. if we are struggling تو we should go and ask for help. because I believe that جب تک ہم لوگ بولیں گے نہیں, ایکسپریس نہیں کریں گے, دوسرا بندہ نہیں ہماری بات سمجھے گا خود سے. دوسروں کو اپنی بات سمجھانی چاہیے ہمیں, تاکہ دوسرے سمجھیں, اور کوئی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے تو ہم بھی سمجھیں اور فرسٹ پہ کھڑے ہوں دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے if someone needs our help. اس ویبینار کا پرپز یہی ہے کہ ہم لوگ صرف انفارمیشن ڈیلیور نہ کریں, ہم لوگ پریکٹیکل اسٹیپس لیں ٹورڈز مینٹل ہیلتھ. بیکاز بات تو ہر کوئی کرتا ہے, اتنے یوٹیوب چینلز ہیں, ہم لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں, ٹک ٹاک پہ آتی ہیں, انسٹاگرام پہ ریلس آتی ہیں, ہم لوگ اسکرول کرتے ہیں کہ فائنل. بٹ آج کے بعد وی شوڈ بی انف موٹیو یہ بات کر سکیں, اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے بات کر سکیں, کچھ پریکٹیکل کچھ اسٹیپس کر کے دکھائیں. جو پرسپشن ہے اس کو بھی ہم لوگ چینج کریں کہ مینٹل ہیلتھ کو اگنور کرنا ہے, سارا کا سارا فوکس فزیکل ہیلتھ پہ ہی رکھنا ہے. اور Yes. اس کے بعد ہمارے پاس انزائٹی اور ڈپریشن پہ بات کریں گے. ہمارے نیکسٹ اسپیکر سلمان, آئی وڈ اوور ٹو یو سلمان. Yes, Salman, please. ہلو, Yes, yes. اور برابر Yes, yes, آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. اب ہم پوائنٹ جو ہمارے بہت زیادہ ڈپریشن اور اینزائٹی میرے خیال میں لوگ اس کو پتہ نہیں چلتا, لیکن پیپل جو ڈپریشن اور اینزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. تو ڈپریشن ہمارے پاس ایسی ہی بیماری ہے جس میں انسان مکمل یا اداس ہوتا ہے, بیچنی محسوس کرتا ہے, اس کا شکار ہوتا ہے. اور یہ اگر ہماری روزی پر منفی اثر ڈالے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کالج کے پاس جانا چاہیے, اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا چاہیے. تو میں ہمارے انسان مکمل طور پر اداس ہو جاتا ہے یا مایوس ہو جائے, بےچینی کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر آپ اپنے ٹائم کو بہتر تک میں ڈال ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں اس طرح کہ ہمیں کہ کالج جانا چاہیے, مشورہ لینا چاہیے اور اپنے علاج کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم اس کے سمٹمس کو ڈسکس کریں گے.
سب سے پہلا سمپٹم یہ ہے لیک آف سیلف کانفیڈنس ہے. The second one is feeling worthless, if you don't are lost, feeling reduced, criticism or not sleep at night or too much ego. جس طرح میں نے کہا تھا کہ اپنا رات کو نیند کا ٹائم برابر کرو تو اس میں جو انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی نیند کا ٹائم خراب ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کہ پتہ ہے یا نہیں رات جگ لیتے ہیں اور اگر وہ سوسائڈل آئیڈیا اس کو ہو جاتی ہے جس طرح کہ کسی کی طرف ہو جا رہا ہوگا اور کوئی زیادہ اور بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے کہ میں رونے کی طرف ہو جا رہا ہوں اور اسٹمک میں ہوتا ہے جس طرح وہ میں نے بتایا کہ مجھے ایگزام سے پہلے میرے اسٹمک میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس کو ڈپریشن کی بیماری ہوتی ہے. تو اس نے ابھی نکالی اور ابھی وہ تو اگر کسی کی چیزیں ہوتی ہے تو وہ اپنا سب سے پہلے تو وہ کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ جا کے بات کریں اپنے آپ کو اوکے بچے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. میم یہاں پر نیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اوکے اوکے Okay, so yes, you can continue. سر Next, یو آر میوٹ. yes, you can continue. Next speakers, yes, یا یس yes, برابر ہے کہ yes. اب دوسرا چیز ہمارے پاس اینزائٹی ہے. اینزائٹی ہمارے پاس کام کی جذباتی عمل یا جو خطر یا دباؤ کی وقت میں زیادہ تر محسوس ہوتا ہے ہمیں. جس طرح کوئی انسان پر کوئی دباؤ آ جاتا ہے کسی بات کی وجہ سے جس طرح ایگزام کی ٹینشن کا دباؤ ہو جاتی ہے گھر کی دباؤ آ جاتا ہے یا ایک خطرہ یا کوئی جذباتی عمل کی تو anxiety کی طرف جاتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. Okay, so okay. Now you go on your plan according to your plan. Next speakers. Yes. You can continue. ہمارے پاس جو ایبڈامنل پین ہوتا ہے ایبڈامنل پین میں نیچے زیادہ تر اسٹمک میں پین ہوتا ہے انسان کو اور ٹیکیکارڈیا ہوتا ہے جس طرح ہارٹ بیٹ اس کا ڈیزیز ہوتا ہے اینزائٹی میں ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے بروکسزم ہوتا ہے ہمارے پاس بروکسزم ہمارے پاس گرینڈنگ جو ہوتی ہے تو ہم اپنی دانتوں کو اس طرح گرینڈنگ کرتے ہیں تو بروکسزم ہوتی ہے. فیلنگ آتی ہے انسان کو جو ریئلٹی میں کچھ چیزیں وہ بھی نہیں ہوتی اپنے آپ یہ باتیں کرتے ہیں بناتی ہے اس طرح انریئلٹی کہ ہم ایک چیز کو اپنے ذہن میں بناتے ہیں کہ یہ چیز سچ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اس کی اس کو سر میں درد ہوتا ہے موسٹلی مسل پین بھی ہوتے ہیں اور ٹیکیکارڈیا میں ہمارے پاس چیسٹ پین آتے ہیں. اینزائٹی میں اس کے ادر سمپٹم جو ہے نا وہ شارٹنیس آف بریتھ ہے اور breathing بھی اس میں شامل ہے. Okay. تو یہ چیزیں اگر کسی کو ان چیزوں کا اگر کوئی یہ چیز اپنے آپ میں دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی اس کو چاہیے کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائے اور اس کو اپنا Okay. یس سلمان آپ کی وائس کا تھوڑا سا ابھی لاسٹ میں جو ایشو آ رہا ہے کائنڈلی تو اگر ہم
تب تک جب وائس ٹھیک ہوتی ہے تب تک نیکسٹ اسپیکر کی طرف موو کرتے ہیں، پھر آپ اگین جوائن کر لیجیے گا اس میں. جی ابھی مائرہ ظفر کو اوکے. مائرہ ظفر کو یس مائرہ. Assalamu alaikum everyone. Am I audible? یس یس یس. Okay. Myself Myra Zafar and I am from DPT second semester at Saber Medical University Islamabad. And میں ابھی آپ لوگوں نے جیسے کہ سنا ہوگا، پتہ نہیں آپ لوگوں کو آواز آئی ہے یا نہیں، لیکن مینٹل النس کے بارے میں میم نے بتایا، ڈیفینیشن وغیرہ بتائی اس کی. پھر اس کے بعد سلمان نے ہمارے پاس انگزائٹی اور ڈپریشن کے بارے میں بتایا. تو my topic is the quick overview of other mental disorders other than depression and anxiety and the major causes of mental illness. تو اگر ہم بات کریں mental disorders کی، تو سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس bipolar disorder. bipolar disorder بہت کامن ہے آج کل، لائک سوشل میڈیا وغیرہ پہ آپ لوگوں نے نام تو اس کا سنا ہی ہوگا. تو اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں وہ ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں. اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ بائیپولر ڈس آرڈر کو ہمارے پاس مینک ڈپریشن ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس دو ایکسٹریمز ہوتے ہیں، ایک ہائی ایکسٹریم ہوتا ہے اور ایک لو ایکسٹریم ہوتا ہے. تو ہائی ایکسٹریم پہ مینک اینڈ لو ایکسٹریم پہ ڈپریشن، تو اس کو مینک ڈپریشن ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں، وہ آتا ہے ہمارے پاس او سی ڈی وچ از obsessive compulsive disorder. obsessive compulsive disorder او سی ڈی میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں انسان کو انوانٹیڈ تھاٹس آتے ہیں اور اس کی وجہ سے unnecessarily وہ ریپیٹیٹیو بیہیویئر پرفارم کرتا ہے. اور اٹس مینٹل ڈس آرڈر. اگر ہم دوسرے کے اگلے کی بات کریں تو پی ٹی ایس ڈی، یہ بھی بہت کامن ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا. پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، یہ ہمارے پاس تب آتا ہے جب انسان کی لائف میں کوئی ایسا انسیڈنٹ، کوئی ایسا ہورریبل اس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہو جس کا اسٹریس اس کے مائنڈ پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو یہ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. اور یہ بہت بہت ڈینجرس ڈس آرڈر ہے. تو اگر کسی کو آپ کے سراؤنڈنگ میں اگر آپ دیکھیں کسی کو ہو تو اس کو پروفیشنلس کی طرف بھیجنا چاہیے. اس کے بعد اسی طرح ہمارے پاس ڈفرینٹ اور ڈس آرڈر آ جاتے ہیں. جیسے ہمارے پاس آتا ہے ایٹنگ ڈس آرڈر. ایٹنگ ڈس آرڈر میں آتا ہے بلیمیا نروسا اور انوریکسیا نروسا. اس میں انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو فیئر ہو جاتا ہے کہ وہ اوور ویٹ تو نہیں ہو رہا ہے کسی طرح، اور اس کی وجہ سے وہ کھانا بند کر دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس اسکیزوفرینیا آ جاتا ہے اور اوٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، اور بھی بہت سارے ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں، لیکن ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اگر ہم ان کی ڈیٹیل میں گئے تو وہ بہت واسٹ ٹاپک ہیں اور اس پہ بہت زیادہ ہمارا ٹائم لگ جائے گا. اب ہم آتے ہیں اپنی میجر چیز کی طرف جو ہے میجر کازز آف مینٹل النس. میجر کازز ویسے تو بہت سے کازز آج کل نکل رہے ہیں کہ یہ بھی کاز ہو سکتا ہے مینٹل النس کا، یہ بھی کاز ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ میں نے جو بہت میجر ہیں ان کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے جینس. جینس کا ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اگر سنا ہوگا نا کہ کہتے ہیں کہ میرے بابا کو غصہ آتا تھا اس لیے مجھے بھی غصہ آتا ہے. تو یہ جین ہوتی ہے جو فادر میں ہوتی ہے وہ آگے آفسپرنگ میں ٹرانسفر کرتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس مینٹل ڈس آرڈر کی بھی جین ہوتی ہے جو ہمارے پیرنٹس میں ہوتی ہے، لائک مدر یا فادر میں سے کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے، اور وہ آگے آفسپرنگ میں ٹرانسفر کرتی ہے. اور مطلب کہ یہ 50% چانس ہوتا ہے کہ وہ جین ایکسپریس کر جائے اور 50% چانس ہوتا ہے کہ وہ جین ایکسپریس نہ کرے. تو وہ پھر ڈومیننٹ اور ریسیسو کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، وہ ہمارے ٹاپک سے باہر چلا جائے گا، اس کے بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے. جو باقی 50% ہوتا ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ کیسا ہے، اور اس سے ہمارا پتہ چلتا ہے کہ وہ جین ایکسپریس ہوگی یا نہیں ہوگی. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ہمارے جو سیکنڈ میجر کاز ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈیولپمنٹ. ہم نے دیکھا ہوگا کہ
سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ چائلڈہڈ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بچے کا ماحول اچھا ہوگا تو اس کی گروتھ اچھی ہوگی، اس کی مطلب وہ اس کا لائف میں اچھا چلے گا، وہ سوسائٹی میں اس کا اچھا نام ہوگا اور اچھی گروتھ کرے گا وہ. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ چائلڈہڈ میں بچے کے برین کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس دوران اگر بچے کا ماحول اچھا ہے تو وہ اچھا کر دے گا اپنی لائف میں. اور اگر اس دوران اگر لائک بہت سے گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ پیرنٹس کے آپس میں لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، ابیوز چل رہا ہوتا ہے، جو فادر ہوتے ہیں ان کی طرف سے مدر کو. بہت سارے ایسے گھر دیکھے ہیں، میں نے خود بھی دیکھے ہیں، جس میں پیرنٹس کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا بچے کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. مے بی وہ اس ٹائم شو نہیں کرتا، لیکن لیٹر ان لائف وہ اس پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. جیسے کہ ایک یہ ابھی ڈرامہ ریسنٹلی چل رہا ہے پرورش، اس میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ ان کے دونوں کی پیرنٹس کے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، بہت ساری فائٹس ہو رہی ہیں، اور ان کی جو ڈاٹر ہے وہ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہی ہے. اور اس قدر مطلب بہت زیادہ سویئر قسم کا اس کو ڈپریشن ہو رہا ہے کہ وہ سوسائڈل اٹیمپٹس کر رہی ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں کر رہی ہے. تو اس کی میجر کاز یہی ہے کہ اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، انوائرمنٹ اس کو کیسا ملا بچپن میں. اور اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بچوں کو بھی ابیوز کیا جاتا ہے. اگر مطلب ان سے ذرا سی غلطی ہو جائے تو ان کو مارا جاتا ہے. اور یہ مطلب اس کے تربیت کا حصہ اس کو مانا جاتا ہے کہ یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے. لیکن یہ تربیت کا حصہ نہیں ہوتا، ایکچولی یہ اس کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے، اور یہ لیٹر ان لائف اس کی مینٹل النس کاز کر سکتا ہے. نیکسٹ کی طرف ہم موو کرتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس ہے کمپلیکس اسٹریس اور بریومنٹ. اس میں ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کی لائف میں اس کو کوئی ایسا انسیڈنٹ فیس کرنا پڑا ہے کہ اس کے کسی لوڈ ون کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا پھر ایسا کچھ بھی اس کا اپنا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو وہ اس کا بہت زیادہ اسٹریس اس کو ہو جاتا ہے، اور اس کی پوری لائف اس سے تباہ ہو جاتی ہے، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں. کیونکہ مینٹل ڈس آرڈر ہوگا، مینٹل ڈس آرڈر سے وہ کچھ بھی نہیں صحیح سے کر پائے گا، سوسائٹی میں کچھ نہیں کر پائے گا، اس کی سوشل لائف ڈسٹرب ہوگی، مینٹل لائف ڈسٹرب ہوگی، اور فزیکل لائف بھی اس کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت میجر کاز ہے. اور لوگوں کے جیسے ڈائیورس وغیرہ ہو جاتی ہے، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض عورتیں اس کی ڈائیورس وغیرہ کے بعد مینٹلی اپسیٹ ہو جاتی ہیں. تو اس کی میجر کاز یہی ہوتی ہے کہ ان کو وہ اسٹریس ہو جاتا ہے. اس کی ایگزامپل ہمارے پاس آتی ہے پی ٹی ایس ٹی، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، جس میں نے آپ لوگوں کو جیسے کہ پہلے بتایا کہ کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے لائف میں جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ اسٹریس ہو جاتا ہے، اور وہ اس چیز سے ساری زندگی کے لیے نہیں نکل پاتا، اور اس کو یہ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. موونگ ٹوورڈز نیکسٹ وچ از ایڈکشن. ایڈکشن کی اب ہم بات کریں تو ایڈکشن ہمارے پاس دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک ہمارے پاس چیزوں کی ایڈکشن ہوتی ہے، لائک ینگسٹرز کو اگر ہم دیکھیں تو ان کو الکوہل کی، ڈرگس وغیرہ کی ایڈکشن ہوتی ہے، اسموکنگ وغیرہ کی ایڈکشن ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کو. تو یس میرا ویٹ ہے سیکنڈ، یہ میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے تو اوکے ہم اس کو دوبارہ ری جوائن کرتے ہیں، پھر آپ اگین یہیں سے اسٹارٹ کریے گا کائنڈلی. اوکے سر.